آپ دیکھیں تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان موجود ہے کہ مسجدوں کے جو ہے وہ مینار نہ بناؤ. یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں چونا نہ کرو. مسجدوں کی سجاوٹ سے بھی منع کیا. آج جو کہتے ہیں نا کہ یہ اسی طرح فرمایا چاہیے کہ مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھیں جوتوں میں پڑھیں. وخالف الیہود، یہود کی مخالفت کریں. یہ احادیث ہیں. لیکن اب کیا ہے، مینار بھی مساجد کے ہیں جہاں سجاوٹ بھی ہے اور جوتے کے بغیر بھی نماز پڑھتے ہیں. آپ کسی مسجد میں بھی جائیں گے تو آپ کو جوتا الاؤ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ یہ سنت رسول کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ پہلے لوگوں کے گھر ہی وہ اتنے ہوتے تھے کہ ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا، تو مسجد کے لیے بہت زیادہ میناروں کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہاں منع کر دیا گیا کہ خواہ مخواہ کیوں جو ہے تم اسراف کرتے ہو، اس کی ضرورت ہی نہیں. بعد میں جب لوگوں کے گھر بہت بلند ہو گئے تو اب شرعی ضرورت پیش آ گئی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی بھی بندہ کسی بستی میں آتا ہے تو اس کو مسجد تلاش کرنی ہو کہ مسجد ہے یا نہیں، یا کسی بستی سے آپ گزرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ مسلمانوں کی ہے یا نہیں. پہلے جس طرح ہوتا تھا، اب تو ایک ملک ہے نا، تو بستی میں کیا ہے تو مسجد دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں تو اس کی اجازت. یہ محراب نہیں تھے، مسجدوں کے محراب حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی نہیں تھے، صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی نہیں تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ مینار بھی شروع ہوئے ہیں اور محراب بھی. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، لیکن کیا ہے؟ اچھی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی قبلہ کدھر ہے، منہ کدھر کر کے نماز پڑھنی. محراب سے اگر کمرہ ہی بنا ہوا ہو تو جس طرح بعض اوقات سفر کرتے ہوئے میرے ساتھ بھی ایسے بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت سمجھ کی جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری تھا. اسی طرح علوم بنے، علم صرف، علم نحو، علم معنی سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کو، یعنی قرآن کریم پہ اعراب بھی لگے، نقطے لگے. حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو یہ بعد میں ہوا. تو لیکن یہ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. تو آپ ایک نہیں ہزاروں چیزیں جو ہیں وہ اچھی آپ کو مل جائیں گی اسلام میں. تو بدعت بنیادی طور پہ جو گمراہی ہے وہ ہے جس کی اسلام میں اصل نہیں. ان سب چیزوں کی اصل موجود ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی، تاکہ دین جو ہے اس کو قائم کرنے میں آسانی ہو جائے. اصل موجود ہے پیچھے، تو اصل موجود ہوگی تو وہ بدعت سیاح نہیں ہوگی، گمراہی والی نہیں ہوگی. اگر اصل موجود ہے، طریقہ نیا ہو گیا، تو اس کی تو حضور علیہ السلام نے خود اجازت بھی دی، بلکہ بے شمار اجر کی کہ کتنے لوگ اس پہ کریں گے. تو اب رہ گئی بات کہ کوئی دنیا میں اب ہے مسلک کہ جو بدعت سے کوئی بھی بدعت وہ کرتے ہی نہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے ایسا. خانہ کعبہ میں آپ چلے جائیں تو وہاں خانہ کعبہ کا جہاں دروازہ ہے تو ادھر غلاف کے جہاں دروازے کے ساتھ غلاف کا حصہ جہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے تو ان کے بادشاہوں کے نام ہے، بادشاہ کا، اس کے والد کا، اس کے دادا کا نام ہے، سونے کی تاروں پہ غلاف کعبہ پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں تو ہے، کوئی بھی نہیں بچا ہوا. اب میں ادھر گیا تو ساتھ وہ بندہ ملنے آیا تو اس نے کہا ہمیں 7 سال ہو گئے، ہم بڑے عمرے کرتے ہیں، تو ہر چیز کا ہمیں پتہ. تو میں نے سوال کر دیا کہ یہ جو خانہ کعبہ کے اوپر لکھا ہوا ہے دروازے والی طرف نیچے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو غور ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ حاضل کسوہ، یہ جو غلاف ہے یہ مکہ المکرمہ میں بنا اور یہ سلیمان بن عبد الملک بن عبدالعزیز نے ہدیہ کیا، جو خادم حرمین شریفین. انہوں نے یہ دیکھو اب کعبۃ اللہ کی دیوار پہ ریشم کے اس یعنی غلاف پہ سونے کی تاروں سے یہ لکھا ہوا ہے. اگر یہی کام کوئی سنی کر دے کہ یہاں انہوں نے لکھ دیے، یہ نام لکھ دیے ہیں حضرت مولا علی کا، یا کہیں وہاں ادھر لکھے ہیں پنجتن پاک کے، یا کوئی نام ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ جو ادھر ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کہیں گے یہ بدعت ہے. وہ جو سلیمان بن عبد الملک ہے اس کا نام لکھا جائے کعبے کی دیوار پہ بھی تو کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ اور اہل بیت کا نام آ جائے دیوار پہ تو وہ کہیں گے کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ سب تو حضور نے کیا ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے لیے ان کا کلیہ ہی اور ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں ایک مکبر انہوں نے بنایا ہوا ہے، اللہ اکبر امام کہتے ہیں، سب کو آواز آ رہی ہے، ایک پیچھے کہتا ہے اللہ اکبر، اور وہ سلام پھیر کے سارے فری ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ بعد میں سلام کہہ رہا ہوتا ہے نہیں جی ایسا.
تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں، یہ تو ویسے ہی ایسی بدعت ہے کہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے آپ آ جائیں کہ یہاں ہمارے ملک میں زیادہ زور دیتے ہیں ہم پہ اہل حدیث بھائی، ان کو دیکھیں تو وہ سیرت کانفرنس کرواتے ہیں، ختم یعنی صحیح البخاری کا وہ کرواتے ہیں، وہ کانفرنس سے کراتے ہیں، اہل حدیث کانفرنس۔ اب بنیادی طور پہ یہ کیا ہے؟ جمعہ کی یہ دوسری جو اذان ہے، جو ہمارے ہاں پہلے دی جاتی ہے نا، پھر خطبہ کے پہلی اذان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور اقدس میں، حضرت عمر کے دور میں، وہ ایک ہی اذان تھی جو خطبے کے ساتھ متصل ہے۔ یہ جو پہلے دی جاتی ہے نا، یہ حضرت عثمان غنی آپ نے رائج کی ہے اور بعد میں امت نے اسے قبول کیا ہے۔